حکیم علامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم، جنہیں سیاست کی دنیا میں سب سے پہلے پاکستان کا تصور پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا، ایک کشمیری شیخ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر محمد اقبال کے والد محترم شیخ نور محمد بڑے نیک اور اللہ والے بزرگ تھے اور اپنی نیکی و پرہیزگاری کی وجہ سے سارے شہر میں بڑی عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کا ایک معمولی سا کاروبار تھا اور اسی کاروبار کی مختصر آمدنی کے ساتھ انہوں نے صبر و شکر سے ساری زندگی گزار دی۔ ان کے دو بیٹے تھے، بڑے کا نام عطا محمد تھا اور چھوٹے کا محمد اقبال۔ یہی محمد اقبال بعد میں شہرت کے آسمان پر مہر علامتاب بن کر چمکے۔ جب اقبال 5 برس کے ہوئے تو ان کے والد بزرگوں نے قدیم رواج کے مطابق انہیں اپنے حلقہ احباب کی ایک نہایت فاضل شخصیت مولوی میر حسن صاحب کے ہاں بغرض تعلیم بھجوا دیا۔ مولوی میر حسن صاحب نے اپنے عزیز دوست کی خاطر اقبال کو اپنے خداداد علم و فضل سے فیض یاب کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اقبال نے بھی اپنی بے مثال ذہانت اور بے پناہ شوق کے سبب ان سے خوب استفادہ کیا اور مکتب میں ہمیشہ امتیاز کے ساتھ مختلف درجوں میں کامیابی حاصل کی۔ اس وقت پنجاب میں انگریزوں کی حکومت نئی نئی قائم تھی اور مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو انگریزی پڑھنے لکھنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ اس کے باوجود مولوی میر حسن صاحب نے الف قاف بے الف لام کی غیر معمولی ذہانت و براق طبیعت دیکھ کر ان کے والد محترم کو یہ رائے دی کہ اقبال کو انگریزی اسکول میں داخل کرا دیا جائے۔ چنانچہ اقبال کو سکاچ مشن ہائی اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ میٹرک کے بعد آپ نے اس ادارے سے جو سکاچ مشن کالج بن چکا تھا، انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں بیچلر آف آرٹس کی تعلیم کے لیے آ گئے۔ سیالکوٹ میں مولوی سید میر حسن صاحب کی فاضلانہ تعلیم و تربیت نے ان کی طبیعت کے جوہر نکھارنے میں بڑا کام کیا۔ اقبال کی طبیعت میں قدرتی طور پر علم و ادب سے مناسبت موجود تھی۔ مولوی صاحب کی تعلیم نے گویا سونے پر سہاگا کر دیا۔ مولوی صاحب عربی اور فارسی کے متبحر عالم تھے۔ اقبال کا ذوق سلیم اور عربی اور فارسی زبانوں کا صحیح مذاق مولوی صاحب کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ سمجھنا چاہیے۔ شعر و سخن کے فطری ذوق کے ماتحت اقبال نے زمانہ طالب علمی ہی میں شعر کہنے شروع کر دیے تھے۔ ان کے والد گرامی کو مثنوی مولانا روم کے ساتھ زبردست عشق تھا اور وہ اکثر گھر میں اس کے اشعار پڑھتے رہتے تھے۔ اس طرح اقبال کے شعری ذوق پر بچپن ہی میں مولانا رومی کے پاکیزہ اور بلند افکار کا نقش مرتسم ہو گیا۔ اس نقش کو ان کے جلیل القدر استاد مولوی میر حسن صاحب نے اپنے علم کے پرتو سے مزید جلا بخشی اور دیکھتے ہی دیکھتے اقبال کی شاعری کا چرچا دور و نزدیک ہونے لگا۔ اسی زمانے میں اقبال نے ملک کے مشہور ترین شاعر نواب مرزا دال الف غین کو اپنا کلام بغرض اصلاح بھیجنا شروع کیا، لیکن استاد داغ نے ان کی 2-3 غزلیں ہی دیکھ کر کہہ دیا کہ میاں اقبال، تمہارے اشعار میری اصلاح کے محتاج نظر نہیں آتے۔ اقبال کی بے پناہ عظمت کا آغاز لاہور میں ہوا، جہاں وہ بیچلر آف آرٹس کی تعلیم کے لیے آئے تھے۔ لاہور کے گورنمنٹ کالج میں جب اقبال داخل ہوئے تو انہوں نے دوسرے مضامین کے ساتھ فلسفہ کو بھی بطور اختیاری مضمون لیا۔ اس کالج میں آگے چل کر انہیں پروفیسر آرنلڈ کی مشہور شخصیت بطور استاذ میسر آ گئی، جن کو فلسفہ میں اعلیٰ درک ہونے کے ساتھ ساتھ مشرق اور خصوصاً اسلام کے ساتھ خاص انس تھا۔ انہی کی صحبت میں دراصل اقبال کا فلسفیانہ کردار ابھرا، جس کی وجہ سے بعد میں اردو کو پہلی مرتبہ ایک اعلیٰ پایہ کا مفکر شاعر ملا، جس نے اپنے کلام کی بنیاد تخیل کی بجائے فکر اور غور پر رکھی۔ اقبال کی شاعری لاہور میں آ کر خوب چمکی اور اقبال آئے دن یہاں مشاعروں کی محفلوں کو گرمانے لگے۔ اس وقت ان کی عمر 20-22 سال کی تھی کہ لاہور کے ایک مشاعرے میں انہوں نے ایک غزل پڑھ لی۔ اس مشاعرہ میں مرزا ارشد گورگانی بھی تھے، جو ان دنوں چوٹی کے شاعروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے مرے عرق انفعال کے، تو مرزا ارشد طرف اٹھے اور کہنے لگے، میاں صاحب زادے، سبحان اللہ، اس عمر میں اور یہ شعر۔ 1899 میں اقبال نے غزل گوئی کے علاوہ قومی نظمیں بھی کہنا شروع کیں اور اسی سال انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسہ میں انہوں نے پہلی مرتبہ اپنی نظم نالہ یتیم پڑھ کر سنائی۔ اقبال کی یہ نظم قومی مسائل کے ساتھ ان کے عظیم الشان ربط کا نقطہ آغاز بنی۔ اس زمانے میں انہوں نے ہمالیہ اور ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا والی نظمیں کہیں، جن کا لفظ لفظ وطن دوستی کے جذبہ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان نظموں نے اقبال کی شاعری کی دھاک ہر طرف بٹھا دی اور اقبال کا نام سارے پنجاب میں مشہور ہو گیا۔
गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इकबाल ने बैचलर ऑफ आर्ट्स और मास्टर ऑफ आर्ट्स के इम्तिहानात इम्तियाज के साथ पास किए और फिर ओरिएंटल कॉलेज में बतौर रिसर्च स्कॉलर मुलाजिम हो गए, लेकिन जल्द ही यहां से तब्दील होकर वो बतौर प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में काम करने लगे। उस जमाना में मुल्क में जाबजा आज़ादा वतन की तहरीक ने सर उठाना शुरू कर दिया था। इकबाल भी इसके असरात से बेनियाज न रह सके, चुनांचे इन्होंने इस जमाना में जो नज़में कहीं, इनमें ज्यादातर यही जज्बा काम करता नजर आता है। तस्वीर दर्द, नया शवाला और मेरा वतन वही है उसे कबील की नज़में हैं, जिसमें इकबाल ने वतन की मोहब्बत का राग अलाप कर हिंदुओं और मुसलमानों में सुलह व आश्ती की हिमायत की है। उस जमाने की नज़मों में इकबाल के ख्यालात पर अंग्रेजी शायरी के असरात की मिसालें भी मिलती हैं, लेकिन उनकी तबाज़ात कहीं भी उन असरात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती और साफ मालूम होता है कि शायर उनसे तमता करना चाहता है, लेकिन साथ ही अपना जहान बिल्कुल अलग बना लेने की फिक्र में भी है। बांग दरा की अक्सर शुरू की नज़में उसी हकीकत की मज़हर हैं। इन दिनों इकबाल बिलुमूम लिखने पढ़ने में मशगूल रहते थे और उनका ज़्यादा वक्त मुताला और इल्मी मसाइल की जुस्तजू में सिर्फ होता था या फिर अशार कहने में। उनकी तबीयत में अब्बल्ला की रवानी पैदा हो चुकी थी और उनके कलाम पर ख्यालात के एक मौज समंदर का गुमान होता था। उन दिनों लाहौर से एक माहवार अदबी रिसाला मुखज़न के नाम से निकलता था, जिसके एडिटर उर्दू के माया नाज नक़ाद और अदीब शेख अब्दुल कादिर थे। उर्दू के बड़े बड़े शायरों की नज़में उसी रिसाला में छपती थीं। इकबाल से शेख अब्दुल कादिर साहब का बड़ा मेलजोल था, इसलिए इस ज़माने में इन्होंने जो नज़में कहीं वो पहले पहल मुखज़न में छपीं और फिर सारे मुल्क में मशहूर हो गईं। उसी ज़माने में इकबाल के अफकार का रिश्ता किताब अल्लाह के सरचश्मा से कायम हुआ और इन्होंने इबादत इलाही में खास इल्तिज़ाम के साथ साथ कुरान करीम के मुतालब पर गौर करना शुरू किया। 1905 में इकबाल आला तालीम के हुसूल के लिए यूरोप गए और वहां पहुंचते ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गए। कैम्ब्रिज से फ़लसफ़ा का इम्तिहान पास करने के बाद इन्होंने ईरान के फ़लसफ़ा के मुतालिक एक मकाला लिखकर जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहलाए। जर्मनी से वापस आकर इन्होंने लंदन में बैरिस्टरी का इम्तिहान पास किया। वहाँ उनका बाकी वक्त मशरिकी और मरबी ज़ुबानों के इल्मी शाहकारों के मुताला में सिर्फ होता। यूरोप के क़याम के दौरान में इकबाल को बाज़ शोहरा आफाक मगरबी आलिमों और मफ़करों से भी मिलने और उनके ख़यालात सुनने का इत्तिफ़ाक़ हुआ। उनमें डॉक्टर निकलसन इकबाल से कदर मुतासिर हुए कि जब इकबाल ने अपनी मशहूर किताब इसरार खुदी लिखी तो डॉक्टर निकलसन ने यूरोप में उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा करके शाये कराया और इस तर्जुमा ने अबतदा इकबाल को यूरोप के वसी तर इल्मी हलकों से रोशनास किया। उसी ज़माने में इकबाल की ज़िंदगी का एक नया और यादगार दौर शुरू हुआ। अब तक इन्होंने जो नज़में कही थीं उनका अंदाज यूरोप के शायरों से बहुत मिलता जुलता था, लेकिन जब इन्हें इल्म के एक वसी समंदर से फैज़ उठाने का मौका मिला तो उस कस्म की शायरी उनकी नज़र से बिल्कुल गिर गई। चुनांचे एक दफ़ा इन्होंने ये इरादा कर लिया कि आइंदा अशार कहने से हमेशा बाज रहेंगे, लेकिन जब इन्होंने इस इरादे का जिक्र अपने हम सफ़र शेख अब्दुल कादिर साहब से किया तो मौसूफ ने उसकी शिद्दत के साथ मुखालफत की और कहा कि आप बेमकसद शायरी करने की बजाय अगर उसे किसी मुफीद मकसद के मातहत कर दें तो इसकी बरतरी में इजाफा हो जाएगा। इसे उर्दू ज़बान की खुशकिस्मती कहना चाहिए कि इकबाल मरहूम ने शेख अब्दुल कादिर के इस मशवरा को कबूल फरमाया और यूं हिंदी मुसलमानों और ख़ासकर तालीम याफ्ता नौजवानों को एक ऐसा फ़िक्री रहनुमा मैसर आ गया जिसने अपनी हकीमाना शायरी के ज़रिए उनकी कई ज़हनी बीमारियों का इलाज किया और इन्हें फ़िक्री लिहाज से सेहतमंद व तवाना बनाकर अक़वाम आलम में ला खड़ा किया, जिसका नतीजा बिलाखिर यही निकला कि आज हम पाकिस्तान के नाम से एक आज़ाद ख़ता ज़मीन के वारिस बनकर आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। यूरोप के क़याम के दौरान में इकबाल की ज़हनी दुनिया में कई इन्क़िलाब आए, जिसके आसार उनकी इस दौर की नज़मों में भी मिलते हैं। उनके क़याम का इब्तिदाई अरसा उनकी तबीयत की कुछ बेकली और बेचैनी का आईनादार है, जैसे वो किसी चीज़ की खोज में हैं जिसका कोई उता पता नहीं मिलता। उनके सामने कुछ उलझनें हैं और उनके दिल में बार बार कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं जिनका जवाब इन्हें नहीं मिलता। दरअसल यूरोप में जाकर जब इकबाल ने एक नई दुनिया देखी तो इन्हें वहाँ की तहज़ीब में खूबियाँ भी नजर आईं और बुराइयाँ भी। इन्होंने महसूस किया कि इसकी ज़ाहिरी भड़क तो दिलों में चुकाचौंध पैदा कर देती है, लेकिन जब गहरी निगाह से उसे टटोला तो उसे महज झूठे अंगों की रेज़ाकारी पाया। यूरोप जाने से पहले इकबाल ने वतन की मोहब्बत बल्कि परस्तिश तक के जज्बा से बाज़ नज़में लिखी थीं,
لیکن یورپ جانے پر انہیں معلوم ہوا کہ وطن پرستی کا یہ نظریہ اور یہ جذبہ وہاں کی عقل کھلا رہا ہے اور اس کی آڑ میں اس بر اعظم کی تمام اقوام آیادھاپی اور باہمی لوٹ کھسوٹ میں مصروف ہیں۔ یورپ والوں کی اس روش سے ان کی آنکھوں کے سامنے نیشنلزم اور وطنیت کے حسین تصورات کی ساری قلی کھل گئی اور وہ حقیقت حال جان کر سخت مضطرب ہو گئے۔ بار بار ان کے ذہن میں یہ سوال سر اٹھانے لگا، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا طاقتور اسی طرح کمزور پر ظلم کرتا رہے گا؟ کیا دنیا کو ان مصیبتوں سے بچانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے؟ ان سوالات کا جواب بالآخر انہیں وہیں سے ملا جہاں سے کہ یہ ملنا چاہتے تھا، اور جب انہوں نے اسلام کی تعلیمات پر غور کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ دنیا میں تنہا صرف یہی ایک ایسا دین ہے جس کے نظام کی بنیاد عالمگیر خود اور مساوات پر قائم کی گئی ہے، اور جس کی نظر میں ایک کلمہ کے دہرانے کے ساتھ ہی دنیا کی تمام مختلف نسلوں کے لوگ آن واحد میں ایک ناقابل شکست کنبہ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، جہاں عربی اور عجمی، کالے اور گورے، آقا اور غلام کی کوئی تمیز نہیں، سب کے حقوق اور مفاد بھی یکساں ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اقبال نے اسی زمانے میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب مسلمانوں کے درمیان صحیح اسلامی افکار ابھارنے اور گری ہوئے قوم کو اٹھانے پر اپنی شاعری کی ساری خداداد قوت صرف کر دیں گے۔ چنانچہ اس زمانے میں انہوں نے اہل یورپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زر کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، اور پھر میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارداں کو، شر الفشاں ہو گیا میری نفس مرا شلابار ہوگا۔ اپنے اس ارادہ کی وجہ سے انہوں نے اردو کی بجائے فارسی زبان کو اپنی شاعری کا ذریعہ اظہار بنایا۔ ایک تو فارسی مقابلتاً زیادہ وسیع زبان تھی اور اس میں اعلیٰ درجہ کے مضامین کا زیادہ خوبی سے کیا جا سکتا ہے، دوسرے اب وہ جو کچھ کہنا چاہتے تھے صرف ہندی مسلمانوں کے لیے نہیں کہنا چاہتے تھے بلکہ ان کے پیش نظر ساری دنیا کے مسلمان تھے، اور اس لیے فارسی کے سوا اور کوئی زبان انہیں موزوں نظر نہ آئی۔ داستانیں اور قربانیاں ان لوگوں سے منسوب ہیں جنہوں نے اعلان آزادی پر دستخط کرنے کا خطرہ مول لیا۔ یہ افراد وحشی، غیر مہذب اور جنگلی نہیں تھے۔ اقبال جنوری 1908 میں یورپ سے واپس آئے اور گورنمنٹ کالج کی ملازمت ترک کر کے انہوں نے وکالت شروع کر دی۔ اب ان کا دھیان پوری طرح اسلام کی طرف ہو گیا تھا اور وہ احیاء قوم کی کوشش میں مشغول ہو گئے۔ اس زمانے میں اطالیہ نے ترکی سے طرابلس چھین لیا اور ساتھ ہی بلقان میں ترکوں کے خلاف جنگ چھڑ گئی۔ ترک چونکہ اس وقت اسلامی خلافت کے علم بردار تھے، لہٰذا عالم اسلام میں اس پر سخت تشویش پیدا ہوئی۔ اقبال کی طبیعت پر بھی ان واقعات کا بہت اثر ہوا، چنانچہ آپ نے اس زمانے میں اپنی مشہور نظم شکورے لکھی۔ ان کی دوسری مشہور نظم طرابلس کے شہیدوں کا لہو بھی اس زمانے کی یادگار ہے۔ ان نظموں نے مسلمانوں کے جذبات کی بیداری میں بہت کام کیا۔ اقبال نے یورپ سے واپس آ کر جب وکالت کا آغاز کیا تو مسلمانوں میں خال خال ولایت پلٹ بیرسٹر حضرات ملتے تھے، لہٰذا وہ اگر چاہتے تو اپنے لیے بے اندازہ دولت جمع کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے متع دنیا کی بجائے اپنی نگاہیں اس وقت بھی اس اعلیٰ مقصد کی جانب مبذول رکھیں جسے وہ اپنی زندگی کا نصب العین بنا چکے تھے، اور وہ تھا شاعری کے ذریعہ ملت کے احیاء کا مقصد۔ چنانچہ وکالت کے لیے صرف اسے قدر مقدمے لیتے تھے جن سے ان کی گزر بسر کا سامان ہو جائے، اور باقی وقت اپنی علمی سرگرمیوں کی نظر کر دیتے تھے۔ علامہ اقبال کی 3 شادیاں ہوئی تھیں۔ پہلی شادی کریم بی بی سے ہوئی جن کا تعلق گجرات سے تھا۔ شادی کے وقت علامہ اقبال کی عمر صرف 16 سال تھی اور کریم بی بی کی عمر 19 سال تھی۔ دوسری بیوی کا نام مختار بیگم تھا جن کا تعلق جالندھر کے نولکھا خاندان سے تھا۔ ان کی تیسری بیوی کا نام سردار بیگم تھا جو موچی دروازے لاہور کے ایک کشمیری خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ پہلی بیوی کے ساتھ علامہ اقبال کے تعلقات کشیدہ تھے۔ کریم بی بی کے بطن سے علامہ اقبال کے 2 بچے تھے۔ یہ شادی 1893 میں ہوئی۔ پہلی بیٹی مراج بیگم 1896 میں اور بیٹا آفتاب اقبال 1898 میں پیدا ہوئے۔ کریم بی بی زیادہ وقت اپنے میکے میں گزارتی تھیں۔ ان کے والد ڈاکٹر عطا محمد نے بیٹی کی پرورش بڑے ناز و نام سے کی تھی۔ گجرات کے محلہ شال باغوں کی ایک شاندار حویلی میں پرورش پانے والی کریم بی بی اور علامہ اقبال کے خاندان میں نمایاں طبقاتی فرق تھا۔ علامہ اقبال نے لاہور میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد ملازمت حاصل کر لی اور بھارتی دروازے میں مکان کرائے پر لے لیا تو کریم بی بی نے ان کے ساتھ اس مکان میں قیام نہیں کیا۔
علامہ اقبال کو اپنی بیٹی معراج سے بہت محبت تھی، لیکن بیٹے آفتاب کے ساتھ ان کے تعلقات خراب رہے۔ ان کی بیٹی معراج صرف 19 برس کی عمر میں 1915 میں وفات پا گئی، لیکن باپ بیٹے کے اختلافات اتنے بڑھے کہ علامہ اقبال نے بیٹے اور بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اقبال اس زمانے میں اپنی مشہور مثنوی اسرار خودی لکھنے میں مصروف تھے۔ ان کی یہ کتاب 1915 میں شائع ہو گئی اور پھر اس کے 2 سال بعد اسی سلسلہ کی دوسری کتاب رموز بخودی بھی اشاعت پذیر ہو گئی۔ ان دونوں کتابوں کی اشاعت نے لوگوں کو چونکا دیا۔ ان کے اندر اقبال نے اپنا مشہور فلسفہ خودی پیش کیا اور ملت اسلامیہ کے سامنے حیات نو کا ایک دروازہ کھول دیا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ دونوں کتابیں اقبال کے افکار اسلامی کی بنیادی کتابیں ہیں، اور اکثر کہا جاتا ہے کہ بعض لوگوں نے صرف اقبال کی یہ کتابیں پڑھنے کے لیے فارسی شروع کر دی تھی۔ 1918 میں جنگ عظیم کے خاتمہ کے ساتھ ہی ہندوستان کو دولت ایک کا تحفہ ملا، جس کے ذریعے ملک کے آزادی خواہ کارکنوں پر سختیوں کا آغاز ہو گیا۔ امرتسر کے مشہور جلیانوالے باغ کا واقعہ انہی دنوں میں پیش آیا اور خلافت کی تحریک بھی اسی زمانے میں شروع ہوئی۔ اقبال کی 2 طویل نظمیں خضر راہ اور طلوع اسلام اسی دور کی یادگار ہیں۔ انہی دنوں ان کی 2 کتابیں بانگ درا اور پیام مشرق شائع ہوئیں۔ بانگ درا میں کئی پرانی نظمیں تھیں، لیکن پیام مشرق بزبان فارسی ایک نیا مجموعہ کلام تھا، اور یہ انہوں نے جرمنی کے مشہور شاعر گونٹے کے ایک دیوان کے جواب میں لکھا تھا۔ چنانچہ یورپی ممالک میں اس کا خوب چرچا ہوا اور وہاں کی کئی زبانوں میں اس کے تراجم شائع کیے گئے۔ 1926 میں اقبال لوگوں کے مطالبہ سے متاثر ہو کر لاہور کے حلقہ سے کونسل کی منبری کے لیے کھڑے ہو کر کامیاب ہوئے اور پنجاب کے سیاسی معاملات میں حصہ لیتے لگے، لیکن یہ فضا انہیں راس نہ آئی۔ ایک تو اس وجہ سے کہ کونسل کے اختیارات محدود تھے، اور دوسرے ان کی تب سادہ سیاسی داؤ پیچ کو اختیار نہ کر سکی۔ اسی زمانے میں ان کی ایک کتاب فارسی زبور عجم کے نام سے شائع ہوئی، جس میں انہوں نے خودی کا فلسفہ کو زیادہ کھول کر بیان کیا۔ 1928 میں انہوں نے ایک دعوت پر مدارس جا کر اپنے مشہور لیکچر پیش کیے، جن کا اردو ترجمہ بعد میں تشکیل جدید الہیت اسلامیہ کے نام سے شائع ہوا۔ ان لیکچروں میں اسلام کے متعلق بڑی دقیق اور مفید باتیں بیان کی گئی ہیں۔ 1930 میں مسلم لیگ نے اپنا سالانہ جلسہ الہ آباد میں کیا اور ڈاکٹر اقبال کو اس کا صدر چنا گیا۔ انہوں نے اس موقع پر جو صدارتی تقریر کی، اس میں یہ بھی فرمایا کہ اگر پنجاب، سرحد، بلوچستان اور سندھ کو ملا کر مسلمانوں کی ایک علیحدہ حکومت بنا دی جائے تو ہند و مسلمانوں کے جھگڑے خود بخود مٹ جائیں گے۔ ان کی اس تقریر کو بجا طور پر تصور پاکستان کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد ہندوستان کے طرز حکومت کا ڈھانچہ تیار کرنے کے لیے لندن میں گول میز کانفرنس منعقد کی گئی، جس کے ہندوستانی نمائندوں میں ڈاکٹر اقبال بھی شامل تھے۔ آپ نے واپسی پر اطالیہ، مصر اور فلسطین کی بھی سیاحت کی۔ اگلے سال وہ پھر یورپ گئے اور اس دورے میں ہسپانیہ کی سیاحت بھی کی۔ وہاں پہنچ کر جب انہیں مسلمانوں کی پرانی شوکت کی نشانیاں دیکھنے کا اتفاق ہوا تو ان پر بہت اثر ہوا۔ چنانچہ انہوں نے ہسپانیہ کے قیام کے دوران میں کئی اردو نظمیں لکھیں۔ اپنی زندگی میں اقبال نے کچھ تو طبیعت کی غیر مناسبت اور کچھ خرابی صحت کے باعث عملی سیاست میں زیادہ حصہ نہیں لیا، لیکن وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں کسی نہ کسی حد تک پنجاب میں مسلم لیگ کے ضرور ہم نوا رہے۔ 1932 میں ڈاکٹر اقبال کے ایک اور کتاب شائع ہوئی، جس کا نام انہوں نے اپنے فرزند جاوید اقبال کے نام پر جاوید نامہ رکھا تھا۔ اس کتاب میں شاعر نے ایک عجیب طرز پر آسمان کی سیر کے حالات بیان کرتے ہوئے کئی علمی مسائل کی گتھیاں سلجھائیں اور حقائق زندگی کے راز کھولے۔ ادبی لحاظ سے یہ کتاب ایک بے نظیر شاہکار ہے۔ 1935 میں ان کی اردو نظموں کا ایک اور مجموعہ بال جبریل چھپا اور اس کے 1.5 سال بعد ضرب کلیم شائع ہوئی۔ بال جبریل علامہ اقبال کی اردو کتابوں میں سے سب سے اونچا درجہ رکھتی ہے اور ان کے کلام کے ایک ارتقائی دور کی مظہر ہے۔ ضرب کلیم زیادہ تر ان کے سیاسی تبصروں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں سے بھی فکر و نظر پر خوب بات کی گئی ہیں۔ اطالیہ نے جب حبشہ پر قبضہ کیا تو انہوں نے ایک اور فارسی مثنوی پس چابایت کرد اقوام شرق کے نام سے لکھی۔ اس مثنوی کے بعد ان کی کوئی اور کتاب ان کی زندگی میں شائع نہیں ہوئی۔ 1934 میں اقبال کو یکایک گلے کی ایک تکلیف ہو گئی،
جس کی وجہ سے ان کی آواز بیٹھ گئی اور بہت علاج کرانے کے باوجود بقیہ زندگی یہ تکلیف قائم رہی۔ پھر انہوں نے ہائی کورٹ جانا بھی چھوڑ دیا۔ کچھ عرصہ بعد نواب صاحب گوپال نے آپ کا 500 روپیہ وظیفہ مقرر کر دیا جو وفات تک انہیں برابر ملتا رہا۔ 1935 میں ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا جس کا ان پر بہت اثر ہوا۔ 1936 میں انہیں موتیا بند اور اس کے ساتھ ہی سانس پھولنے کی بھی شکایت ہو گئی۔ دسمبر 1937 میں ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ معالج حضرات نے شدید دمہ تشخیص کیا۔ آخرکار علامہ نے 21 اپریل 1938 کو اپنی کوٹھی جاوید منزل لاہور میں دائیں اجل کو لبیک کیا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 65 سال سے اوپر تھی۔